جیل میں جو آج فیصلہ ہوا ہے سائفر کیس کا فیصلہ سنایا گیا، جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اور کاش کہ عمران خان صاحب یہ سائفر کو وہ سنجیدہ لیتے۔ حلقہ NA58 کی طرف آئیں، چکوال کی طرف، تو یہاں پہ جو نون لیگ ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ ایک تو یہ ہے کہ عوام کا رخ جو ہے وہ سارا رخ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف ہی ہے۔ سیوریج سسٹم کا نکارہ سسٹم ہے اور پانی کے پینے کے مسائل ہیں، یہ مسائل کون حل کرے گا ہمارے آج؟ تو لوگوں کو بھی یہ کام ہے نا کہ جب ان کے پاس یہ نمائندے ہمارے آتے ہیں تو ان سے سوال کریں۔ ہمارے جو مسئلے ہیں، سیوریج کا مسئلہ، یہاں پہ آدھا جو شہر ہے اس کے پاس گیس کا نام و نشان نہیں ہے، پینے کا پانی ہے وہ کہیں آدھا گھنٹے کی بارش ہوتی ہے پورا شہر جوڑ بن جاتا ہے، یہ تالاب بن جاتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ بھائی ان سے سوال کریں، انہیں بتائیں کہ جناب مہربانی کریں، ہم کوئی آپ کے غلام تو نہیں ہے، نوکر تو نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، الیکشن گیمی جو ہے وہ عروج پر ہے اور چکوال میں تمام امیدوار جو ہیں وہ 8 فروری کو پنجہ آزمائی کے لیے حلقہ میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر الیکشن کمپین میں حصہ لے رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی شفیق ملک صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، الیکشن کی گیمی عروج پر ہے اور چکوال میں تمام امیدوار جو ہیں وہ 8 فروری کو پنجہ آزمائی کے لیے حلقے میں جو ہے پیش قدمی کر رہے ہیں اور الیکشن کمپین میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں جو آج فیصلہ ہوا ہے سائفر کیس کا فیصلہ سنایا گیا، جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جو ہے وہ 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ اس کا الیکشن کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ جی کہ یہ ملک کے لیے کوئی بہتر نہیں ہے، اور کاش کہ عمران خان صاحب یہ سائفر کو وہ سنجیدہ لیتے۔ اس کو آج جب ان کو جو آڈیو لیکس چل رہی ہیں، آڈیو پہلے بھی آئی ہے پھر بھی آئی ہے، وہ جو ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے، ہم اس کو استعمال کرنا ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو ملک جن کا تعلق ڈائریکٹ ملک کی سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو اس طرح نہیں لیا جاتا جتنا غیر سنجیدگی سے خان صاحب نے یا جن کی کابینہ نے اس کو لیا ہے۔ تو اب جو جس نیت پہ کی طرف یا جس طرف یہ معاملات چل پڑے ہیں، یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے بالکل بھی، اور یہ جو ہے ملک کے لیے، عوام کے لیے اور ملک کی مفاد جو ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر ایک آپ اس طرح کے کسی عوامی لیڈر کو جب یوں آپ سائیڈ لائن پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں نکلتا۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کو عمر قید بھی ہوئی، سزائے موت بھی ہوئی، طیارہ سازش کیس ایک ان کے اوپر بنایا گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں، تو پھر وہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے، وہ سزائیں پھر یہ آگے لانگ ٹرم چلتی نہیں ہیں، لیکن ایک وقت میں مورال وہ تو ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اب جو پارٹی ہے وہ پہلے ہی اس پہ زمین تنگ ہے اور وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ عام کارکن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ پریشان ہیں، عام جو کارکن ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور اب اس سے جو ہے ایک ان کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے اور دوسری سائڈ کا وہ اپ ہو گیا۔ جیسے پہلے بیانیہ کوئی نہیں تھا نون لیگ کے پاس، اسپیشلی کہ بھائی وہ میاں نواز شریف صاحب اپنے پروجیکٹ گنوا دیتے ہیں، جی میں نے موٹر وے بنائی ہے، میں نے بجلی کے کارخانے لگائے ہیں، میں نے یہ کیا، تو شہباز شریف صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو اپنی وہ کہیں 16 ماہ کی کارکردگی لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ کی یہ کارکردگی ہے۔ تو اب جو ہے وہ ایک ان کے پاس ایک مضبوط وہ ٹھوس ہے نا کہ آ گئی ہے کہ دیکھیں جی آپ کے یہ ایک بڑا سنگین جو اس پہ ان پہ وہ چارج ہے کہ جی 10 سال کسی کو کہہ دے مشقت ہوتی ہے، تو وہ اب ان کے پاس یہ بات آ گئی ہے کہ جی آپ دیکھیں آپ کا لیڈر بھی کوئی اتنا وہ دودھ کا دلہا نہیں تھا، تو فرق تو جو ہے وہ الٹیمیٹلی پڑے گا الیکشن میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، اگر حلقہ NA58 کی طرف آئیں، چکوال کی طرف، تو یہاں پہ جو نون لیگ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسا پرفارم کرے گی الیکشن میں؟ دیکھیں نون لیگ پرفارم اس وقت ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، گراؤنڈ پہ جو حالات ہیں اور سوشل میڈیا کے حالات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ایسی جگہ بالکل اس طرح ون وے، جیسے لوگ سب یہ بھی کچھ ہمارے دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ بالکل ون وے ہو گیا ہے، ضمیر صاحب آئے تو مقابلہ، ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام کا رخ جو ہے وہ سارا رخ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف ہی ہے، اور جو کچھ ہے وہ سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی کو بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاسی عمائدین ہوتے ہیں، جو گاؤں کے جن کو کھڑپینٹ کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے کل کام کروانے ہوتے ہیں۔ حکومت کے بعد جب حکومت بنتی ہے تو پھر انہوں نے اپنے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے لیے اب تھانے کچہری گداور تحصیلدار پٹواری یہ سی اس کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو اب جب ایاز میر صاحب کی پوزیشن ہے، اگر ایک آزاد امیدوار اگر وہ بن بھی گیا تو وہ کس طرف جائے گا؟ وہ لوگوں کو اب وہ لوگوں کو جو سمجھدار لوگ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی آپ ان کو ووٹ دے کے ہم ضائع کریں گے، اگر یہ ان کو ہم اپنا ووٹ دے دیتے ہیں، یہ اسمبلی میں چلے جاتے ہیں اور کل یہ پیپل پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں یا نون لیگ کو جوائن کر لیتے ہیں تو ہم کہاں سٹینڈ کریں گے؟ اب یہ بات لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ بھائی پی ٹی آئی تو کہیں سٹینڈ کر ہی نہیں رہی، اس کا انتخابی نشان کوئی نہیں ہے، وہ رجسٹریشن کا معاملہ ان کا لٹکا ہوا ہے، باقی بہت سارے معاملات ہیں اور وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے لام حالہ کسی نہ کسی کو جوائن کرنا ہے، 48 گھنٹے کا ان کے پاس ٹائم ہے، 48 گھنٹے میں جو آزاد امیدوار جتنے بھی سلیکٹ ہوں گے انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی میں جانا ہے۔
اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑ کے اب نون لیگ کو ہم آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان کے اور ان کو ہم ووٹ نہیں دیتے اور کل ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اسی پارٹی میں چھلانگ لگا جاتا ہے یا پیپل پارٹی میں چلا جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے. اس لیے یہ جو دن بدن صورتحال چینج ہوگی اور نون لیگ کو ایسا میں نہیں دیکھتا کہ کوئی بڑی پریشانی یہاں پہ کوئی لاک ہے. میرا نہیں خیال یہ جو پی 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 جو ہے ان کی جو ہے اس کا 20 اور 21 اور دوسرا جو ہے این اے والا, میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کوئی خطرہ یا پریشانی والی بات نون لیگ کو اب نہیں ہے. اور خصوصاً یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد تو مزید صورتحال وہ جو ہے کیا بہتر ہو جائے گی. اچھا, پی پی 20 اور 21 میں حیدر سلطان, تنویر اسلم اور راجہ طارق افضل کالج, علی ناصر بھٹی, ان میں کیسا مقابلہ ہوگا؟ لیکن مقابلہ ان میں ٹھیک ہوگا, لیکن اگر 2018 میں ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت یہی صورتحال جو آج پی ٹی آئی کو درپیش ہے یہ ساری کی ساری نون لیگ کو اس وقت یہ ان حالات ان کے ایسے چل رہے تھے. ان کے لوگ بھی کوئی میاں والی جیل میں تھا, کوئی کسی جیل میں تھا, اور وہ نوید کاؤٹ اور محمد خان دترال اور ہمارے جو دوست ہیں سیاسی کارکن ہیں وہ سارے بیچارے کوئی انڈر گراؤنڈ تھا, کوئی غائب تھا, کوئی بھاگا ہوا تھا. تو آج وہ صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور اس وقت جو ہے وہ طارق افضل کالج صاحب جو ہے اس سارا کچھ ان کی سپورٹ جو ٹوٹل گورنمنٹ کی سپورٹ, جیسے آج نون لیگ لوگ یہ ایزم کر رہے ہیں یا ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ ساری سپورٹ اور ہے بھی نظر بھی آ رہی ہے وہ ہے, اس وقت یہ ساری صورتحال پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. اس وقت اگر طارق افضل کالج صاحب کامیاب نہیں ہو سکے تو آج میں نہیں سمجھتا بالکل بھی کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں. ابھی دیکھیں ان کے ایف آئی آر بھی ہیں اور پکڑ دھکڑ بھی ہو رہی ہے, لوگ ان کے نہ کارنر میٹنگ ہو رہی ہے نہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے. چند میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ جو ہیں ہمارے نوجوان لڑکے ان کو سامنے رکھ کے 200, 400, 600 بندے کو دیکھیں حلقے کی اگر 5.5 لاکھ ووٹر ہو تو اس کو آپ 150, 200, 400 بندوں سے تو جج نہیں کر سکتے کہ جی ہم تو بالکل جیتے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. طارق افضل کالج صاحب کو بہت مشکل ہوگی. تنویر اسلم صاحب نے ان کا ورک بھی ٹھیک ہے, ان کا انداز سیاست بھی بڑا ٹھیک ہے, عوامی ہے. اور حیدر سلطان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو کوئی پریشانی ہے ہی کوئی نہیں. یہ دونوں جو امیدوار ہیں ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسانی سے اپنی سیٹ لے جائیں گے. سر, ہمارے جو چکوال کے لوگ ہیں ان کو کافی سارے مسائل درپیش ہیں, جس میں سیوریج سسٹم کا نکارہ سسٹم ہے اور پانی کے پینے کے مسائل ہیں. یہ مسائل کون حل کرے گا ہمارے آگے یہاں پہ؟ دیکھیں مسئلہ تو پانی کے پینے کا مسئلہ جو ہے یہ آج کا نہیں, یہ تو میرے خیال جنم سے چکوال کے لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے. تو لوگوں کو بھی یہ کام ہے نا کہ جب ان کے پاس یہ نمائندے ہمارے آتے ہیں تو ان سے سوال کریں کہ جناب اگر فار ایگزامپل حیدر سلطان صاحب ہیں تو کیا یہ اس سے پہلے ایم پی اے نہیں تھے, کیا ان کے والد صاحب ایم پی اے نہیں تھے, ان کی والدہ ایم این اے نہیں تھیں, پورا گھرانہ ان کا حکومت میں رہا ہے اور بار بار رہا ہے. یا میجر طاہر اقبال صاحب ہیں وہ وفاقی وزیر رہے ہیں, ان کے جو پیش رو ہیں جنرل عبدالمجید ملک صاحب وہ وفاقی وزیر رہے ہیں, اور نہ صرف وفاقی وزیر ہیں بلکہ نواز شریف کے صاحب کے وہ رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے. تو بھائی لوگوں کا کام ہے ان سے پوچھنا, یہ سوال کرنا کہ جناب آپ ہمارے پاس پھر آ گئے ہیں. ہمارے جو مسئلے ہیں سیوریج کا مسئلہ یہاں پہ بہت بڑی پرابلم لوگوں کو موجود ہے, گیس کا بہت بڑا ایشو ہے, لوگوں کے آدھا جو شہر ہے اس کے پاس گیس کا نام و نشان نہیں ہے, پینے کا پانی ہے وہ کہیں اویلیبل نہیں ہے. اور جو سیوریج کا مسئلہ آپ کے سامنے جب چند آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی ہے پورا شہر جوڑ بن جاتا ہے, یہ تالاب بن جاتا ہے. تو یہ لوگوں کو چاہیے کہ بھائی ان سے سوال کریں, انہیں بتائیں کہ جناب مہربانی کریں, ہم کوئی آپ کے غلام تو نہیں ہے, نوکر تو نہیں ہے, یا آپ نے ہمیں کو خرید تو نہیں لیا کہ جب آپ آئیں گے ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے. لیکن ہمارے جو یہ بنیادی مسائل ہیں, چلے چھوٹا موٹا مسئلہ آپ نہ دیکھیں, لیکن جو بڑے مسئلے ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے. اور عوام کو اب چاہیے کہ اپنے نمائندوں سے وہ پوچھیں, ان سے سوال کریں اور انہیں بتائیں کہ جناب اگر آپ ہمارا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو آئندہ آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے. سر, حلقہ جو NA58 ہے اس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی تو مضبوط دکھائی دیتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ اور کون سی جماعت ہے جو آپ کے خیال میں پیچھے مضبوط دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں مضبوط والی بات تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ہی ہے. اور اس سے پہلے جب مقابلہ ہوا تھا ایک جب میجر طاہر صاحب کا اور ایاز میر صاحب کا, تو وہ کاف لیگ اور وہ مشرف کے دور میں ہوا تھا. اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے کوئی تیسری جماعت کوئی دیکھی نہیں ہے. اب پیپل پارٹی جان لگا رہی ہے, زور لگا رہی ہے, مطلب یہ بہت وہ محنت کر رہے ہیں. اس میں وہ جو راجہ رضوان صاحب ہیں ان کی بڑی محنت شامل تھی, وہ سردار اظہر صاحب ہیں. اب جو لوگ آئے ہیں جو عبداللہ صاحب بھی الٹیمیٹلی ان کے ساتھ آ گئے ہیں, تو یہ کچھ شوشہ تو بنائیں گے. لبیک جو ہے وہ تلنگانہ میں تو ان کی پوزیشن 59 میں تو بہتر ہے, لیکن یہاں پہ ایسا آپ سمجھیں کہ کوئی اس طرح کا وہ بڑا رول ادا کریں گے وہ نہیں ہے. جو مقابلہ ہے وہ دونوں جماعتوں کے درمیان ہے. تیسری پیپل پارٹی کچھ نہ کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ بعد آپ 5-6 ہزار 7 ہزار ووٹ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ شاید نکال لیں. اسی طرح لبیک جو ہے وہ بھی 5-7 ہزار سے اوپر جائے گی. بڑا جو مقابلہ ہے جیسے 1,20,000 1,30,000 1,40,000 یہ جو ووٹ آئے گا یہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں آئے گا.
سر چکوال میں چونکہ ووٹ برادریوں اور ان اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا جو ایک برادری میں بڑا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ڈالا جاتا ہے، تو جس طرح سردار ذوالفقار علی خان عبداللہ جو ہے اس نے پہلے پی ٹی آئی کا وہ امیدوار تھا، تو اب اگر وہ وہاں پہ اپنے رابطے بحال کرتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹ پہ اس کا کوئی فرق پڑے گا؟ جی بالکل، کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا، کچھ نہ کچھ لوگ ہر دیکھیں جب وہ ایک بندہ 5 سال حکومت میں رہتا ہے، ذوالفقار عبداللہ آج سے تو نہیں ہے، یہ تو کافی ٹائم سے حکومت میں ہے، یہ نون لیگ میں بھی تھے، پھر یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور ان کا ایک انداز سیاست بھی ہے جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہ خرچ بھی کھلا، ان کا ہاتھ کھلا ہے، وہ خرچ بھی ٹھیک کرتے ہیں، تو ان کا جو ایک دھڑا اپنا ان کا ہے، جو ان کے لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی پی پی کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے وہ تھے تیمور صاحب جو پی ٹی آئی چھوڑ کے پیپل پارٹی میں گئے، تو یہ دو لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی سے ادھر کنورٹ ہوئے ہیں پی پی کی طرف، تو یہ لوگ تو اپنے لے کے جائیں گے، اور اس کا نقصان جو ہے مسلسل پی ٹی آئی کو ہی ہونا ہے، اس کا نقصان نہ نون لیگ کو ہونا ہے، نہ لبیک کو ہونا ہے، کسی اور جماعت کو ہونا ہے۔ ذوالفقار عبداللہ اور جو تیمور علی خان ہیں ان کے جو ووٹ ہیں وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے وہ کاٹ کے لے کے جائیں گے، لیکن اب اس طرح کہ آپ کہیں کہ کوئی بڑا ووٹ بینک تک جائے گا، وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آئے گا۔ چھوٹے موٹے مطلب آپ میں جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ 5,000 6,000 7,000 اس سے زیادہ ووٹ پیپل پارٹی کا جہاں پہ میں نظر نہیں آ رہا، نہ ہی لبیک 10,000 کو کراس کرے گی، مجھے جو لگ رہا ہے، میری اسسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، اور 1-2 دن بعد یا کل پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے نئے سوالوں کے ساتھ۔